بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. آج جو ہے 30واں پارہ کا خلاصہ سماعت فرما رہے ہیں. غور سے سماعت فرمائے، فائدہ ہوگا. سورہ نبا کا خلاصہ. یہ مکہ مکرمہ کی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے. سورہ کے مضامین 5 حصوں میں منقسم ہے. سب سے پہلے قیامت کا انکار کرنے والے کو کہا گیا کہ وہ بالکل سچ ہے. اس کے بعد کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں میں سے چند کا تذکرہ کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کی جائے. فرمایا جس خدا نے زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں، رات کا پردہ تان کر نیند کو باعث آرام، دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، آسمان، سورج، بادل اور مختلف نباتات انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائے، اس کے لیے کچھ بھی کام کیا مشکل ہے. اس کی قدرت پر ذرا غور کر کے ہی یقین واضح ہو جائے گا کہ قیامت کا دن برحق ہے. اگلے مضمون میں قیامت کے دن کا کچھ تذکرہ فرمایا اور اس دن نظام کائنات میں ہونے والی تبدیلیاں ذکر کی. پھر ذکر فرمایا کہ جہنم کس طرح ان کی گھات میں ہوگی جو اس دن کا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. یہ بھی فرما دیا کہ ہر چیز لکھی ہوئی ثبوت کے ساتھ موجود ہوگی، اس لیے کوئی اپنے کیے ہوئے کسی عمل سے مکر نہیں سکے گا. ان کو وہاں کھولتے ہوئے پانی اور جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والی پیپ کے سوا کچھ نہیں دیا جائے گا. اگر کسی چیز میں اضافہ ہوگا تو وہ ان کو دیا جانے والا عذاب ہوگا. یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہوگا، یعنی اس کو ظلم سے تعبیر ہرگز نہ کیا جائے. پھر متقیوں کا ذکر آیا، کریں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، ان کا ذکر آیا جن کو ان کے اعمال کے بدولت جنت میں داخلے کی صورت کامیابی نصیب ہوگی. وہاں ملنے والی انگنت نعمتوں میں سے چند کا ذکر کیا گیا. یہ بات خصوصاً قابل غور ہے کہ وہاں وہ کوئی بےہودہ لغو، جھوٹ یا محمل بات نہیں سنیں گے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کرنی پسندیدہ نہیں ہے. پھر بتایا گیا یہ تمہارے رب کی طرف سے انعام ہے، یعنی جنت کے انعامات انسان کے عمل کے سلے سے کہیں بڑھ کر ہوں گے. آخر میں خدا تبارک و تعالیٰ کے دربار کا ذکر ہوا جو قیامت کے بڑے دن لگے گا. اس دربار کا نقشہ کھینچا گیا، کس طرح فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے. کسی کی کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. جس کو اجازت ملے گی وہ مختصر اور سچ بات ہی کر سکے گا. اس دن کی ہولناکی اور سختی اس قدر شدید ہوگی جب کافر اپنے کیے گئے اعمال دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش کہ وہ مٹی ہوتا، یعنی اس کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا. اس کے بعد سورہ نازعات ہے. سورہ نازعات کا خلاصہ. یہ سورہ بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی. مختلف ذمہ داریاں انجام دینے والے فرشتوں کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ وہ دن آ کر رہے گا جب زمین کپ کر رہ جائے گی، یعنی یوم قیامت. اس کے بعد پھر جو قیامت کی نشانیاں سب ہیں اس کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت باتیں سمجھ میں آئیں گی. اس کے بعد سورہ عبس ہے. سورہ عبس کا آغاز حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے واقعے سے ہوا ہے. آپ ایک نابینا صحابی تھے اور آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ اکابرین کو دین کی دعوت دے رہے تھے. ابن ام مکتوم وہاں تشریف لائے. چونکہ نابینا تھے اس لیے دیکھ نہ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی کوفت محسوس ہوئی، چنانچہ بالکل ذرا سی ناگواری سے ان کی طرف دیکھا. ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ یہ تو مسلمان ہی ہے، ہو چکے ہیں، بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن قریش کو تبلیغ کا موقع مشکل سے میسر آتا تھا. اگر اکابرین قریش میں سے کوئی ایمان لے آتا تو اسلام کو اس سے بہت تقویت ملتی. اس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ سرزنش کی، باور کرا دیا کہ جو شخص خود سے دین کے احکام پوچھنے آئے اس کو فوقیت دو بنسبت اس کے کہ جو پرواہ نہیں کرتے. یہ آیت قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر بخوبی دلالت کرتی ہے. یہ بھی خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنا ہم سب پر فرض ہے. اس لیے قصہ بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی صورت میں بھی گستاخی نہ ہونے پائے. ہمارے لیے ان آیات میں سبق ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار دین کے بارے میں پوچھنے کو یہ میسج کرے تو اس سے نہ چڑھے. خبر نہیں کون پاکیزگی حاصل کرے کون نہ کرے. اس تمہیدی واقعے کے بعد قرآن کے کچھ خصوصیات ذکر ہوئے ہیں اور فرمایا گیا ہے یہ قابل تعظیم بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں سے لکھی ہوئی یاد دہانی ہے جو بہت ہی نیک کاتبوں کے ہاتھ میں ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں.
اس کے بعد جو سورہ قیامت کی آخر میں قیامت کا ذکر بھی ایک بار کیا گیا ہے اور انسان کی پریشانی کہ کس طرح وہ اپنے قریب ترین رشتوں سے بھاگ رہا ہوگا اور ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اس دن لوگوں کی یہ حالت ہوگی، کچھ چہرے تو مارے خوشی کے چمک رہے ہوں گے، ان کی دنیا کی ریاضت کا صلہ ان کو جنت کی صورت میں مل گیا ہوگا، جبکہ باقی چہرے بدبختی سے سیاہ پڑے رہے ہوں گے اور ان کے اوپر گرد پڑ رہی ہوگی کیونکہ ان کے کفر کے باعث ان پر جہنم ثابت ہو چکی ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورہ تکویر کا خلاصہ، قیامت کی منظر کشی سے سورت کا آغاز ہوا. فرمایا سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھیں گے، نام اعمال کھول دیے جائیں گے، دوزخ بھڑکا دی جائے گی، جنت قریب لے آئی جائے گی. اس دن ہر شخص اپنا کیا کیا ہے جان لے گا. کائنات کی مختلف نشانیوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ قرآن معزز رتبے والا فرشتہ یعنی جبرائیل امین لائے ہیں. پھر فرمایا گیا یہ نبی مجنون نہیں، اس قرآن کو پوری امانت داری سے پہنچاتے ہیں، پھر کیوں لوگ اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے. یہ سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے. اس کے بعد جو سورۃ الانفطار کی تلاوت ہوئی ہے، اس سورت کا آغاز بھی قیامت کے ہولناکی کے ذکر سے ہوا ہے. قبریں اس دن زیر و زبر کر دی جائیں گی، ہر شخص کو اپنا عمل معلوم ہو جائے گا. انسان سے پوچھا جا رہا ہے تم اپنے رب سے کیوں دھوکے میں رہے، اس نے تمہاری بہترین تخلیق کی پھر بھی قیامت کا انکار کرتے رہے. نیز یہ بھی بتایا گیا ہر انسان کے اوپر دو نگراں مقرر ہیں یعنی کرامن کاتبین، فرشتے جو اعمال لکھتے ہیں. نیک لوگ نعمتوں میں اور برکردار جہنمی ہوں گے. اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، حکم صرف اللہ کا چلے گا. اس کے بعد سورۃ المطففین کی تلاوت ہوئی ہے. سورۃ التطفیف کے معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے. آج کل لوگ جو بہت چلاکی عیاری مکاری کرتے ہیں، سونا میں ناپ تول کر دیں گے یا ترازو کا بٹخرا کم کر دیں گے اور جو اس طرح سے پھل بیچیں گے اس میں، اور سوچتے ہیں ہم تو چالاک ہیں. یہ نہیں سوچتے آپ چالاک نہیں، بیوقوف ہے، آپ پکڑا رہے ہیں اور کتنی بڑی عذاب ہے، کتنا بڑا عذاب ہے، اس سے سماعت فرمائے. یا کسی بھی طریقے کا معاملہ ہو، بہن کو حصہ نہیں دیے اور بہن میں کے حصے کو مار رہے ہیں اور جو خود کھا رہے ہیں، باپ مر گیا اور فلیٹ لینے کی باری آئی تو بھائیوں نے تقسیم کر دیے اور اپنا جو ہے مزہ مار رہے ہیں، بہنوں کو چھوڑ دیے. کہہ رہے یا تو مزہ مار رہے ہیں، مرنے کے بعد فرشتے کٹائی چالو کر دیں گے. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی کی وعید سے سورت کا آغاز ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور دوسروں کو کم دیتے ہیں. ان کو قیامت سے ڈرایا گیا، ان کے انجام کی منظر کشی کی گئی. چنانچہ دوسروں کا حق ہمیشہ پورا دینا چاہیے، اس میں کبھی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے. اس کے بعد جو ہے فرمایا گیا جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن بدکردار اور جھٹلانے والے کے لیے جہنم ہے. ان لوگوں کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ جائے گا، یہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے. جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو حدیث کے مطابق اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کو زنگ سے تعبیر کیا گیا. پھر نیک لوگوں کے انجام کی تفصیل بتائی گئی ہے. ان کا نام اعمال بلند دفتر میں ہے، مقرر فرشتے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، یعنی ان کے گراف کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کس کی نیکیاں کس سے بڑھ گئی. مجرم لوگ دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس دن مسلمان کافروں کا مذاق اڑائیں گے اور امن سے بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھیں گے. کافروں کو بدلہ ضرور دیا جائے گا. اس کے بعد سورۃ الانشقاق کی تلاوت ہوئی ہے. سورۃ الانشقاق کا خلاصہ یہ ہے اس سورت میں بھی قیامت کی ہولناکی کی منظر کشی ہے. آسمان اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے پھٹ جائے گا اور زمین اس کے حکم سے سب کچھ باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی. انسان آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن اس سے ملنا ہے. جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب آسانی سے نمٹ جائے گا. اللہ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے. حدیث کے مطابق ان لوگوں کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا کیونکہ یہ دنیا میں لوگوں سے درگزر کرتے تھے. وہ خوش اپنے گھر والوں کی طرف آئے گا تاکہ اپنی خوشی شیئر کرے. جس کا نام اعمال کمر کے پیچھے دیا جائے گا وہ ناکام ہو کر آگ میں جائے گا. وہ دنیا میں اس دن غافل ہو کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ موج مستی میں مگن تھا، اس لیے آج تکلیف اٹھانی پڑے گی. ثابت ہوا جو دنیا میں دین کو چھوڑ کر مزے کرتا ہے وہ اس دن تکلیف اٹھائے گا. زمین اور چاند کی مختلف حالتوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتا رہتا ہے حتیٰ کہ رب کے سامنے پہنچ جاتا ہے. دیکھ لیجئے آدمی بچہ ہے، اس کو کھلاتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر کمانے لگتا ہے، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے، پھر اور کماتا ہے، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے، بال بچے آ جاتے ہیں، پھر بال بچے آ جاتے ہیں، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بال بچے اس کو کھلاتے ہیں. اب باپ جو ہے دوا پہ جینے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کمر جھک جاتی ہے، پھر مر جاتا ہے. یہ زندگی ہے.
کہہ رہے ہیں کہ آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہم کو اللہ کے یہاں جانا ہے، اس کی تیاری رہنی چاہیے. نیک لوگوں کے لیے ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد سورۃ البروج کی تلاوت ہوئی ہے. اس سورت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں ایمان لانے والے کو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے آگ کی خندقوں میں دھکیل دیا گیا تھا. اللہ نے قسم کھا کر فرمایا وہ عذاب دینے والے ہلاک ہو گئے. انہوں نے لوگوں پر صرف اس لیے ظلم کیا تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے. فرمایا جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم کیا اور پھر توبہ نہیں کی وہ دوزخ کا عذاب پائیں گے جو ان کو جلا کر رکھ دے گا. یہ مکی صورت ہے. اس واقعے کے دن سے صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے. پہلے بھی لوگ ایسے حالت سے دو چار رہے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں. نیک عمل مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے اور یہی اصل اور بڑی کامیابی ہے. آخر میں فرمایا کہ اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، بڑی شان والا ہے، جو چاہے کرنے والا ہے. یہ قرآن بلند پائے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے. لوح محفوظ میں محفوظ ہے. سورۃ طارق کی تلاوت ہوئی ہے. سورۃ طارق کا خلاصہ یہ ہے آسمان اور ستاروں کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر کسی پر ایک نگراں فرشتہ مقرر ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی اصل حقیقت جان لے کہ وہ کس چیز سے وجود میں آیا ہے. قیامت کے روز چھپی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، نیتوں کا حساب ہوگا. اس دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. پھر فرمایا قرآن کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں، یہ حق و باطل سے الگ کرنے والا ہے. کافر اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے. اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں جس نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا اور ہدایت دی. پھر تسلی دی گئی کہ ہم یہ قرآن آپ کو ایسے پڑھا دیں گے آپ اسے نہیں بھولیں گے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. آپ نصیحت کرتے رہیں، اگر وہ نصیحت فائدہ مند ہو متقی نصیحت کو قبول کر لے گا اور بدبخت محروم رہے گا. پھر آخر میں کامیاب کا اصول بتایا گیا، ذکر نماز اور پاکیزگی اختیار کرنے والا کامیاب ہے. لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ بہتر اور باقی رہنے والی والآخرۃ خیر وابقی آخرت کی زندگی ہے. اس کے بعد سورۃ الغاشیہ کی تلاوت ہوئی ہے. قیامت کے روز لوگوں کا حال بیان کیا گیا. کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، ان کو دہتی ہوئی آگ میں سوکھی گھاس اور گرم پانی ملے گا. کچھ چہرے اس دنیا حشاش بشاش اور اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. پھر تخلیق کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اب آپ بس نصیحت کریں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. جو منہ موڑے گا بڑی سزا پائے گا. حساب لینا اللہ ہی کے ذمہ میں ہے. اس کے بعد سورۃ الفجر کی تلاوت ہوئی ہے. اس سورت میں چند اور چیزوں کے ساتھ ذوالحجہ کے پہلے 10 راتوں کی قسم کھا گئی ہے. یا ایام حج ہے اور سال کے افضل ترین دن ہے. اللہ جن کے اوپر بھی حج فرض کیا ہوا ہے میرے بھائی ضرور پاسپورٹ بنائیں اور ضرور حج کرنے جائیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. جو حج کرنے نہیں جاتا ہے اس حج کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. پھر سابق اقوام کے انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. انسان کی فطرت بتائی گئی ہے. ذرا سی سختی آتی ہے تو کہتا ہے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. خود اس کا یہ حال ہے کہ مال کی محبت میں یتیم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا اور وراثت کا سارا مال کھا جاتا ہے. قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. رب سب بستہ فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے گا. اس دن نصیحت قبول کرنا فائدہ نہیں دے گا. اس دن کافر حسرت کریں گے. اللہ عذاب میں ایسے جکڑے گا جیسے کوئی بھی نہیں جکڑ سکتا. خوش نصیب لوگوں کو موت کے وقت کہا جائے گا اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، تم اس سے راضی ہو وہ تم سے راضی ہے. اس کے بعد جو ہے سورۃ البلد کی تلاوت ہوئی ہے. نہیں انسان کو سختی جھیلنے والا بنایا گیا ہے. وہ مال دائیں کر کے فخر کرتا ہے. انسان کو 2 راہیں دکھائی گئی ہیں لیکن اس نے دشوار گزار راستے کی ہمت نہیں کی. اس راستے میں غلاموں کی آزادی، یتیم مسکین رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، ایمان لا کر ایک دوسرے کو صبر و رحم کی وصیت کرنا. جو یہ کرے وہی صاحب بصیرت ہے. جو آیات کا انکار کرے ان کے لیے ہر طرف سے بند کی گئی آگ ہے. سورۃ الشمس کی تلاوت ہوئی ہے. کائنات کی مختلف نشانیوں اور ان کی خالق کی قسم کھا کر فرمایا گیا کامیاب وہ ہے جس نے اپنا نفس پاک رکھا اور ناکام وہ ہے جس نے اس کو خاک آلود رکھا. ایک اہم چیز یہ بھی بتائی گئی نفس کے اندر خیر اور شر رکھا ہے. یہ کہا فالہما فجورہا وتقواہا، جو آدمی اللہ والے سے اصلاح کرا لیتا ہے تو وہ جو پاک صاف ہو جاتا ہے کبر سے، غرور سے، ریا سے، حب دنیا سے، حب مال سے، کبر و نخوت سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ آدمی ہر جگہ چمکتا دمکتا رہتا ہے. کوئی اسے ذلیل بھی کر دے کوئی اسے فرق نہیں پڑتا. اور یہی جو ہے اگر اس کی جو ہے علاج نہیں کرواتا ہے تو وہ ظاہری طور پر تو چمک رہا ہوتا ہے مگر اندر اندر وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے
سورہ لیل کی تلاوت ہوئی ہے. رات دن سورہ لیل کا خلاصہ ہے رات دن نر اور مادہ کے خالق کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے. جو متقی بن کے مال خرچ کرے گا, بھلائی کی باتوں کی تصدیق کرے گا, اسے آسان راستے کی توفیق ملے گی. صدقے کے بدلے میں ہمیشہ آفات دور کی جاتی ہیں. آج دیکھ لیجیے لوگ جو ہے صدقہ لینے آتے ہیں مانگے, ارے مولوی صاحب آگے ہے پریشان کرنے, دے دو 2-4 روپیہ. تو کہہ رہے ہیں جیسی نیت ویسی برکت, صدق دل سے دیں گے تو فائدہ ہوگا. میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ کسی کو آپ چائے بھی پلائیں تو اس نیت سے پلائیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وہ چائے پیے گا, نماز پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, اس کو جو ہے چائے پینے کی وجہ سے فرحت و شادمانی آئی ہے, جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا. اگر آپ نے اس نیت سے پلایا گیا ہے, چونا لگ گیا تو چونا ہی جیسا ثواب ملا. اس لیے نیت کو صحیح کرنی چاہیے. اس لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, نیت کا دار و مدار, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت صحیح ہوگی تو فائدہ ہوگا. سورہ ضحیٰ کا جو خلاصہ یہ ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کچھ عرصہ کے لیے رک گیا تھا. اس پر ابو لہب کی بیوی نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس شیطان نے اس کو چھوڑ دیا ہے. چنانچہ سورت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے, نہ وہ ناراض ہوا ہے, آنے والا دور اس سے یقیناً بہتر ہے. وہ آپ کو جلد اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. پھر اپنے احسان جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پر کیے تھے اس کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے ہر طرح کی آپ کی دستگیری کی, لہذا اب بھی یتیم اور سائل پر سختی نہ کریں, رب کی نعمتوں کو بیان کریں. سورہ علم نشرہ کا خلاصہ ہے اس سورہ میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرع صد دینے کا ذکر فرمایا کہ آپ کے گناہوں کی بخشش کر دی گئی, آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا. تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, لہذا فراغت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں. سورہ 3 کا خلاصہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے, پھر نیک عمل کرنے والے مومنوں کے علاوہ سب کو ادنا ترین درجے میں لوٹا دیا گیا. انہی مومنوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر. کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بے شک اللہ سب حاکموں سے بڑا ہے. اس کے بعد سورۃ العلق ہے. سورۃ العلق کا خلاصہ نزول وحی کی ابتدا سے اس سورت سے ہوئی ہے. علم اور پڑھنے کی تاکید سے ابتدا ہوئی ہے. اپنے رب کے نام سے پڑھیں جو بڑا کریم ہے. اس نے قلم کے ذریعے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پہلی وحی میں علم کی تاکید کی گئی ہے, اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ کر سرکشی کرتا ہے. پھر ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے اس کی مذمت کی گئی ہے. اگر وہ باز نہ آیا تو اسے پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ اس سے اعراض کریں اور سجدوں میں اپنے رب کا قرب تلاش کریں. اس سے سبق ملا کہ بے جا دشمنی پر اگر کوئی اتر آئے تو اس سے الجھنے کے بجائے بچنا چاہیے, رب کے قریب ہونا چاہیے. اس کے بعد سورۃ القدر ہے. سورۃ القدر کا خلاصہ ہے یہ قرآن شب قدر میں نازل کیا گیا. پھر اس رات کا تعارف کرایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات روح الامین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ سلامتی والی رات ہے. یہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے. 21 22 23 27 29 ان راتوں میں جو اس کو تلاش کرنا چاہیے. سورۃ البینہ ہے. سورۃ البینہ کا خلاصہ ہے کافروں اور اہل کتاب خصلت بیان کی گئی ہے. یہ بغیر نشانے کے ماننے والے نہیں تھے, نشانی کے ماننے والے نہیں تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ کتاب لے کر آ گئے. پھر انہیں حکم دیا گیا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی حاکمیت تسلیم کر کے عبادت کریں, نماز اور زکات کی پابندی کریں. کفر والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. یہ بدترین لوگ ہیں. نیک عمل مومن بہترین مخلوق ہے. رب کی خشیت والے کے لیے ہمیشہ کی جنت اور رب کی رضا کی بشارت ہے. سورۃ الزلزال کا خلاصہ ہے قیامت کے ہولناک زلزلے کا ذکر فرمایا گیا. اس دن انصاف ہوگا, ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی اور ذرہ برابر کا بھی بدلہ دیا جائے گا. سورۃ العادیات کا خلاصہ ہے گھوڑوں کی مختلف حالتوں کی قسم کھا کر انسان کی فطرت بیان کی گئی ہے. وہ اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے اور اپنی اس کمزوری سے واقف بھی ہے. مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. پھر فرمایا گیا اگر قبروں اور سینوں کے راز ظاہر کر دیے جائیں تو انسان نیکی میں رغبت کرے گا. سورۃ القاریہ کا خلاصہ یہ ہے قاریہ قیامت کا ایک نام ہے. اس دن لوگوں کی حالت بیان کی گئی کہ لوگ پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش میں ہوگا اور جس کا ہلکا ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے. اس کا خلاصہ ہے انسان کی ہوس کا ذکر کیا گیا. دولت اور کثرت کی ہوس نے انسان کو غافل کر رکھا ہے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے. وعدے کیا گیا قیامت کے دن ضرور اس کی بات پرس ہوگی. اس کے بعد جو سورۃ العصر
ہے سورۃ العصر کا خلاصہ ہے صحابہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت یہ سورت پڑھا کرتے تھے. فرمایا نیک لوگوں کے علاوہ انسان عام طور پر خسارے میں ہے، لیکن جو لوگ ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور سب کی ترغیب دیتے ہیں، ایمان اور عمل صالح پر قائم رہتے ہیں، وہی خسارے سے بچیں گے. سورۃ الہمزہ، سورۃ الہمزہ کا خلاصہ ہے ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے ہلاکت کی وعید ہے. جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے وہ چکنا چور کرنے والی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا جو دلوں تک پہنچ جائے گی. دلوں کا خصوصیت سے ذکر اس لیے ہوا کہ کیونکہ دل ہی ساری برائی کی جڑ ہوتا ہے. ساری بھلائی برائی دلوں میں ہوتی ہے. دل پاکیزہ ہو جائے تو انسان پاکیزہ ہو جائے. سورۃ الفیل کا خلاصہ ہے ابرہہ بادشاہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے. جب اس نے کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ نے اپنے پرندوں کے ذریعے سے کنکریاں برسا کر تمام لشکر کو نیست و نابود کر دیا. سورۃ القریش کا خلاصہ ہے قریش مکہ کو اللہ نے اپنے احسان یاد کرا کے قریش مکہ کو اللہ نے اپنے احسان یاد کرایا کہ ہم نے تمہارے راستے پر امن بنا دیے، پرامن بنا دیے. ہم نے تمہارے راستے پرامن بنا دیے، تمہیں عزت دار گھر کا وارث بنایا، کھانا اور امن فراہم کیا، لہذا تمہیں شکر گزار ہو کر رب کا فرما بردار بن جانا چاہیے. سورۃ الماعون کا خلاصہ یہ ہے ارشاد ہوا یتیموں اور مسکینوں کو جھڑکنے والے، کرے کوئی یتیم آ جائے مانگنے کے لیے اس کو دے دینا چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے. ریاکار بخیل اور بدبخت ہیں یہ معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے، کرے ایسے لوگوں کو جو یتیموں کو جھڑکتے ہیں، غریبوں کو جھڑکتے ہیں، کرے ان کو بدبخت جو ہے بخیل اور جو ہے ریاکار کہا گیا ہے کہ ادنا ادنا چیزوں سے بھی دینے سے جو ہے غفلت برتتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سورۃ الکوثر کی تلاوت ہوئی ہے. سورۃ الکوثر کا خلاصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دی گئی ہے، تسلی دی گئی ہے کہ آپ دشمنوں کی باتوں کا اثر نہ لیں، دشمن بے نام و نشان ہو کر گمنام ہو جائیں گے. آپ نماز ادا کریں اور قربانی کریں. آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا، یہ جنت کی ایک نہر ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے. اللہ ہم سب کو یہ نہر سے پانی پینا نصیب فرمائے. اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے. سورۃ الکافرون کا خلاصہ ہے یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر اور شرک سے بری کرنے والی سورت ہے. اس سورت میں اللہ نے کافر اور مومن کی راہ الگ الگ متعین کر دی ہے. نبی کو حکم دیا کہ ان کو علی اعلان بتا دے کہ ہمارے اور تمہارے راستے الگ الگ ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے راستے پر نہیں چلیں گے. سورۃ النصر کا خلاصہ یہ ہے فتح مکہ کے بعد فروغ دین کا ذکر فرمایا کہ نبی کو حکم دیا کہ آپ اب اپنے رب کی حمد بیان کریں اور مغفرت طلب کریں. اس کے بعد جو سورہ لہب ہے، سورہ لہب کا خلاصہ ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے ہلاکت ہے اور آگ کی وعید ہے. یہ دونوں مل کر انتہا درجے کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے ان پر لعنت کی گئی ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے. سورۃ الاخلاص کا خلاصہ یہ ہے مشرکین نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بتائیں. اس پر آپ نے یہ سورت سنائی. یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے اور جنت کو واجب کرنے والی سورت ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں. اس کے بعد سورۃ الفلق ہے. سورۃ الفلق کا خلاصہ یہ ہے اس میں ہر چیز کے شر سے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو لگے کہ نظر لگ گیا ہوا ہے بچے کو، یا بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے یا جھرجھرا رہا ہے، سورہ فلق سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر کے پھانی پہ پھونک کر کے دم کر کے دینا چاہیے. بابا ڈھابا کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر زیادہ پریشانی ہو تو جو ہے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ اور آخر درود شریف پڑھ کر کے پانی پہ پھونک کر کے دم کر کے پی جانا چاہیے. پیٹ میں اگر جو ہے درد ہو، پتھری وغیرہ کی شکایت ہو تو سورہ علم نشرہ پوری سورت 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے پڑھ کر کے پھونک کر پی لینا چاہیے. انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. اس سے بھی نہیں ہو تو صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے. وہ بھی نہیں ہو تو ڈاکٹر کے یہاں رجوع کرنا چاہیے. یہ جب یہ دونوں صورتیں یعنی معوذتین نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ایسی آیت اتری جن کی کوئی مثال نہیں. اس کے بعد جو ہے سورۃ الناس ہے. سورۃ الناس کا خلاصہ یہ ہے اس کو بھی سماعت فرما لے. اس سورہ میں دلوں کے وسوسوں اور شیطان کے پھسلانے سے اللہ جو مالک ہے اور معبود ہے اس کی پناہ مانگی گئی. یہ شیطان جن اور انسان دونوں میں ہوتے ہیں. قرآن کا اختتام شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کی دعا سے ہوا ہے. اللہ کی حمد سے قرآن کا آغاز ہوا اور ہر مفسد چیز سے اس کی پناہ طلب کرنے سے اختتام ہوا. اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ